السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سجدہ کرنے، ابلیس کے انکار و تکبر اور بارگاہ الہی سے اس کی مردودیت کا بیان ہے، جس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو اس کی پہلے سے خبر دینے کے ساتھ ساتھ تاکید بھی کر دی کہ تخلیق مکمل ہونے اور روح پھونکے جانے کے بعد فرشتے انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہونے اور ان میں روح پھونکے جانے کے فوری بعد یا فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ آپ علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا یہ حال مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔ اور سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اور سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے اور سورہ صاد میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس کا اصل تعلق اگرچہ جنات سے تھا، لیکن چونکہ یہ فرشتوں کا ہی ایک فرد شمار ہوتا اور اس پر بھی فرشتوں کے احکام جاری ہوتے تھے اور اسے بھی سجدہ کرنے کا باقاعدہ حکم تھا، جیسا کہ سورہ اعراف میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس لیے جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرتے ہوئے فرمایا اے ابلیس، تو نے فرشتوں کے ساتھ اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خاص اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے؟ کیا تو نے ابھی تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے
جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو تھا ہی متکبروں میں سے؟ ابلیس نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے۔ چونکہ آگ مٹی سے اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، لہٰذا میری شان کے لائق نہیں کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کروں۔ ابلیس کے جواب سے متعلق سورہ اعراف میں ہے، ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اور سورہ حجر میں ہے، اس نے کہا، میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اور سورہ صاد میں ہے، ابلیس نے کہا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا خود کو افضل سمجھنا باطل تھا، کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولا فضیلت دے۔ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کا مدار اصل اور جوہر پر نہیں، بلکہ مالک کی اطاعت و فرما برداری پر ہے۔ نیز آگ کا مٹی سے برتر ہونا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگ کی صفات میں تیش، تیزی اور بلندی چاہنا ہے، اور یہ چیزیں تکبر کا سبب بنتی ہیں، جبکہ مٹی کی صفات میں ٹھہراؤ، عاجزی اور صبر ہے۔ یوں ہی مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں، جبکہ آگ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ نیز مٹی امانت دار ہے، جو چیز اس میں رکھی جائے مٹی اسے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ آگ میں جو چیز ڈالی جائے اسے آگ فنا کر دیتی ہے۔ نیز مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ نیز یہاں ایک اور بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس پر سجدہ کرنا لازم و واجب تھا، لیکن یہ اس کی حماقت اور بدبختی تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا صریح حکم موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابلے میں قیاس کیا، اور جو قیاس نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے سجدہ نہ کرنے پر مردود کیوں کر دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو ہی نہیں، ابلیس کو بھی تھا، جیسا کہ اوپر آیت میں صراحت گزر چکی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے میں ابلیس نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا۔ نمبر 3، اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی توہین کی، انہیں اپنے سے کمتر قرار دیا۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و شرف پر حسد کیا۔ نمبر 6، مقربین اور صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کی بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ تو یہاں سے اتر جا، پس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو جنت سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ تو جنت سے نکل جا، بے شک تو دھتکارا ہوا ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر ابلیس نے بارگاہ الہی میں قیامت قائم ہونے تک مہلت کا مطالبہ کیا۔ اس کا یہ مطالبہ قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے،
انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور سورہ حجر میں ہے ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ یہی بات پارہ نمبر 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 79 میں بھی مذکور ہے۔ مہلت کے مطالبے کے ساتھ ابلیس نے اپنے مکروہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب اگر تو نے قیامت تک مجھے مہلت دی تو میں ضرور اپنی ذلت اور رسوائی کا انتقام لوں گا اور اس کی تمام اولاد کو گمراہی کی چکی میں پیس کر رکھ دوں گا جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا ہے۔ البتہ کچھ لوگ میرے مکر و فریب اور گمراہی کے بچھائے ہوئے جال سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا یہ عزم ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے، بھلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ ابلیس کے انتقام کے عزم و اعلان پر اسے جواب دیا گیا، نکل یہاں سے، تو وسوسے ڈال کر اور معصیت کی طرف بلا کر جسے راہ ہدایت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اپنے مکر و فریب کے تمام جال استعمال کر اور اپنے سواروں پیادوں کے سارے لشکر لے کر انسانوں پر چڑھائی کر دے۔ تو لوگوں کے مالوں میں اور ان کی اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے طرح طرح کے وعدے کرتا رہ۔ الغرض لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن یاد رکھ جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی داؤ چلنے والا نہیں، وہ تیرے وسوسوں اور فریب کاریوں سے بچ کر گمراہی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ جواب قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کرتا رہ، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا، یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے، اور سورہ حجر میں ہے فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80 اور 81 میں بھی مذکور ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا۔ نمبر 1، میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ نمبر 2، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی امیدیں دلاؤں گا۔ نمبر 3، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ نمبر 5، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا اور آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا، دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ نمبر 6، لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو
خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ہے، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقرر حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں ہے، شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں ہے، اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور سورہ صاد میں اس نے کہا تیری عزت کی قسم، ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بے ادبی اور گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ تعالیٰ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جواب بھی دیا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو حق میری ہی طرف سے ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں اس حکایت سے متعلق 7 اہم ضروری باتیں ملاحظہ ہوں۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہیں تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں مراد لیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدہ سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ بنیادی طور پر سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا ہے، اب سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم
عبادت اور مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین، گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا با ادب رکھے اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت و شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت اور اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اسے مہلت اور اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس کے لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر و شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، نیز ان کے نائبین، اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت و اختیار دیا اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی دو قوتیں رکھیں، ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور کفر و برائی اختیار کرنے والا ناکامی سے دوچار ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے میں گر رہے ہیں۔ صحیح ایمان و عقیدہ کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے والا نیز اپنے نفس کو بری خواہش اور گناہ سے بچانے والا کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض و واجبات کا تارک اور گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم اور اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان و نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے ہیں۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے،
شیطان سے مقابلہ کرنے، اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید و مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کی ہیلہ سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کی ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اسے رد کر دو اور تمہارا دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے۔ اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپکے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہاں ایک اور بہت مفید طریقہ عرض ہے کہ کسی سنی صحیح العقیدہ باعمل خوف خدا رکھنے والے شیخ کامل کے مرید ہو جائیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی نصیحت پر عمل کریں، یوں ہی اچھے نیک لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور انہی کی صحبت میں بیٹھیں۔ بروں کی صحبت شیطان کے بدترین اور مؤثر ترین جالوں میں سے ایک جال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں ہمارے لیے بہت سے درس اور نصیحتیں ہیں، لہٰذا ان واقعات کو درس حاصل کرنے کی نیت سے سنیں۔ فرشتوں نے کسی پس و پیش کے بغیر حکم الہی پر فوری عمل کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے حکم الہی کو اپنی عقل کے ترازو میں تولا تو اسے عقل کے خلاف جانا اور اس پر عمل نہ کر کے بربادی کا شکار ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکم الہی کو من و عن اور چوں چرا کیے بغیر تسلیم کرنا ضروری ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اپنی عقل استعمال کرنا، اپنی فہم و فراست کے پیمانے میں تول کر اسے درست ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرنا اور مخالف عقل جان کر عمل سے منہ پھیر لینا کفر کی دلدل میں دھکیل سکتا ہے۔ ابلیس سے سرزد ہونے والے گناہوں میں بنیادی گناہ تکبر تھا۔ حدیث پاک میں ہے، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور متکبروں کو قیامت کے دن لوگ اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ شیطان مردود کا بہت بڑا ہتھیار لمبی امیدیں دلانا ہے، چنانچہ وہ لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل اور دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل، توبہ سے دور اور گناہوں میں مشغول رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی غفلت میں اچانک موت آ جاتی ہے اور گناہوں سے توبہ اور نیکی کرنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا حل موت، قبر اور آخرت کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ایسا بڑا جرم ہے جس کی سزا میں زندگی بھر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جاتی ہے۔ جیسے ابلیس جیسے انتہائی عبادت گزار کا انجام اس کی عبرت انگیز مثال ہے۔